الحمدللہ میں نے 1 سال پہلے میڈیا پر جس تحقیق کو پیش کیا تھا، آج اہل سنت ہی کے ایک مفتی نے ہمارے موقف کی مکمل تائید کی ہے کہ شب ہجرت غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر موجود نہیں تھے۔ یار غار کا نظریہ ایک مفروضہ ہے، ایک فینٹیسی ہے۔ آپ ایک بے بنیاد مفروضہ بناتے ہیں اور پھر دھونس و زبردستی یہ ہے کہ جو آپ کی بات کو نہیں مانے گا آپ اس کی FIR کٹوائیں گے، آپ اسے قتل کرا دیں گے۔ میڈیا پر میں نے سب سے پہلے اس موضوع کو کیوں اٹھایا تھا، مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں اس سوال کا بھی جواب دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تقریباً 1 سال پہلے اپنی ایک ویڈیو میں قرآن حکیم اور صحیح بخاری کی روایات سے یہ ثابت کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو حضرت ابوبکر ان کے ہمراہ نہیں تھے، اور نہ ہی شب ہجرت غار ثور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا وہاں ہونا ثابت ہے۔ اس کے لیے میں نے صحیح بخاری سے 2 روایات پیش کی تھی جس سے صریحاً یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی کچھ افراد مدینہ ہجرت کر چکے تھے، جن افراد میں حضرت ابوبکر بھی شامل تھے۔ اس کے دونوں حوالے صحیح بخاری کے ہیں، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ اس کی تفصیل میری گزشتہ سال کی ویڈیو میں آپ سن سکتے ہیں، لنک اس کا ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور کمنٹس میں بھی موجود ہے۔ اور سورہ توبہ کی 40ویں آیت میں جو صاحب کا مصداق خلیفہ اول کو قرار دیا جاتا ہے، اس کی نفی تو خود حضرت عائشہ نے کی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر والوں کے بارے میں قرآن میں کچھ نازل نہیں ہوا الا اس آیت کے جو میرے عذر کے لیے نازل ہوئی۔ اب میں اپنے محترم اہل سنت بھائیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے کس طرح آپ سے ہر معاملے میں جھوٹ بول کر حق کو چھپایا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر کو یار غار کہنا یہ ایک مفروضہ ہے، یہ ایک فینٹیسی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں کوئی کسی کی توہین کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک تحقیقی معاملہ ہے۔ جب میری یہ ویڈیو ریلیز ہوئی تھی تو بعض اہل سنت علماء نے جناب بہت شور مچایا تھا، اور میں یہاں پر حوالہ دوں مفتی حنیف قریشی صاحب کا، جو میرے بڑے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے تو جناب پورے 1 گھنٹے کی تقریر میری ویڈیو کے اوپر فرما دی تھی، مگر میری ایک بات کا بھی جواب انہوں نے اپنی تقریر میں نہیں دیا تھا۔ لیکن الحمدللہ جو بات میں نے 1 سال پہلے کہی تھی، اور سب سے پہلے میڈیا کے اوپر جس بات کو انیشیٹو لے کے میں نے بیان کیا تھا، کل اہل سنت کے ایک محترم عالم دین مفتی ہمدرد نے ہمارے موقف کی مکمل تائید کی ہے۔ آپ خود ان کے الفاظ سماعت فرمائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں مدینہ میں موجود تھے، کہ غار میں جو دوسرے جو شخص تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، بلکہ وہ پہلے سے مدینہ میں موجود تھے۔ ہم نے دیکھیے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات تحقیق کر کے حق کو تلاش کرنے کی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا فقالت عائشہ من وراء الحجاب، اوٹ کے پیچھے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن، اللہ نے نہیں اتارا ہمارے بارے میں شیئا کچھ بھی من القرآن، قرآن سے۔ دیکھیے ان اہل سنت کے عالم دین نے تحقیق کی اور اس موضوع کی حد تک انہوں نے حقیقت کو سمجھ لیا۔ تو یہاں پر حضرت عائشہ فرما رہی کہ ہماری شان میں کوئی روایت، یعنی ہمارے گھر والوں کے بارے میں قرآن میں کچھ موجود نہیں ہے۔ مروان کے سامنے میں اس کا اعتراف کیا۔ میں ان اہل سنت کے عالم دین کو اس حق بیانی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ کون سا طریقہ ہے کہ سطحی موضوعات پر آپ مفروضات بناتے ہیں جس کی نہ کوئی دلیل قرآن میں ہے، نہ اس کی کوئی دلیل آپ کی حدیثوں کی کتابوں میں ہے، اور پھر دھوس اور زبردستی یہ ہے کہ جو آپ کے ان بے بنیاد مفروضات کو نہ مانے
اس سے اختلاف کرے، آپ جناب جا کر اس کی FIR کٹوا دیں گے، آپ اس کو قتل کر دیں گے، آپ اس کو کافر قرار دیں گے۔ یہ تشدد پسندانہ رویہ جو ہے یہ آپ کا ہر فروعی فقہی موضوع کے اندر موجود ہے۔ ان بے بنیاد مفروضات کو لے کر آپ نے پورے معاشرے میں نفرت کا زہر پھیلایا ہوا ہے۔ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے بے بنیاد بلا دلیل سطحی موضوعات کہ جو صرف مفروضات پر مبنی ہیں، آپ نے کفر اور ایمان کا اسے مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ آپ کی اسی روش سے معاشرے میں تشدد پھیلتا ہے اور لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم ان موضوعات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جب تک یہ تشدد پسندانہ رویہ ختم نہیں ہوگا، معاشرے میں مذہبی انتشار ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ ان افسانوں کو کفر اور ایمان کا مسئلہ بنا کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ادھر جو ہے بے گناہ لوگوں کی جناب جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ میں اس طرح کے فسادی ملاؤں سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ مزید ہمارے سادہ لوح اہل سنت مسلمان بھائیوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کی تائید اور سوشل میڈیا کے ذریعے اب حق آشکار ہو رہا ہے۔ آج ایک مفتی ہمدرد نے اس ایک موضوع پر تحقیق کی ہے اور حق کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، کل کئی انشاءاللہ آئیں گے اور تحقیق کر کے جو ہے وہ حق کو تلاش کریں گے۔ دیکھیے، میں یہاں پر اپنے اہل سنت بھائیوں سے بہت مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ کا جو بھی نظریہ اور عقیدہ ہو، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو بھی عقیدہ اور نظریہ آپ بنائیں وہ سنی سنائی باتوں کی بجائے تحقیق کی بنیاد پر بنائیں، اور وہ تحقیق مناظرے کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ محاسبہ نفس کے لیے ہو، تاکہ آپ حق تک پہنچ سکیں۔